ہر شخص سے جس سے بھی میں تھوڑا سا بھی تکلف تھا، میں نے درخواست کی کہ یہ کام میں کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے یہ غلط فہمی ہے کہ یہ کام میں کر لوں گا، لہذا آپ حضرات میرے لیے دعا کریں کہ کسی صورت سے اللہ تعالیٰ مجھے اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ روحانیت کا ایک قانون ہے کہ جب کوئی خیال کسی ایک نقطے پر مرکوز ہو جائے اور اس خیال میں ارادہ شامل ہو جائے اور ارادے میں استحکام پیدا ہو جائے، تو قانون قدرت کے تحت اس کا مظاہرہ ہونا امر یقینی بن جاتا ہے۔ جب میرے اندر یقین درخواست پیش کی، یا رسول اللہ منہ چھوٹا ہے بات بڑی ہے، ہمت بھی آپ نے دینی ہے، صلاحیت بھی آپ نے عطا فرمانی ہے، دل چاہتا ہے کہ سیرت طیبہ کا ایک اہم پہلو معجزات اس کی تشریح کی جائے۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، یہ بھی سب لوگوں کو علم ہے کہ پتھروں نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن یہ ایسا کس طرح ہو گیا؟ اس لیے کہ یہ موجودہ دور جو سائنس کا دور کہلاتا ہے، اس میں جب تک کوئی بات حجت اور دلیل کے ساتھ نہیں کی جائے لوگوں کے اذہان قبول نہیں کرتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی محبت اور شفقت سے مجھ عاجز کو دیکھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم مبارک میں جو خوشی دیکھی، جو انوار و تجلیات مشاہدہ کیے ہیں، اس سے میرا انگ انگ سیراب ہو گیا اور میں مسرور و شاداں ہو کر بہت ہی خوشی کے ساتھ الٹے پیروں دربار سے پھر اس عالم ناسوت میں آ گیا، اور اس کے بعد سے مجھے پھر یقین ہو گیا کہ یہ کام اللہ تعالیٰ مجھ سے کرا دیں گے، لہذا اس کام کو کرنا چاہیے۔ لیکن صورتحال یہ ہوئی کہ جب بھی میں نے اس کام کا ارادہ کیا تو میرے اوپر ایک خوف ستاری رہا، اور وہ میں نے جب غور کیا مجھے کس قسم کا خوف ہے، کیا صورتحال ہے، تو میں نے یہ نتیجہ مرتب کیا کہ اصل میں یہ ادب و احترام کا خوف ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ قلم سے کوئی ایسا لفظ لکھا جائے جس میں بے ادبی و گستاخی کا شائبہ ہو۔ اگر ایسا ہو گیا تو کتاب لکھنا تو الگ بات ہے، دین بھی گیا، ایمان بھی گیا۔ بہرحال یہ کشمکش چلتی رہی، میں اپنے دوستوں سے دعائیں کراتا رہا، اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، مکہ مدینے کا سفر آسان ہو گیا۔ وہاں جا کے بھی میں نے یہی دعا کی، اور قصہ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ کتاب لکھی۔ میرے اوپر جو انعامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ بڑے عجیب ہیں۔ آپ نے ایک کتاب پڑھی ہوگی روحانی علاج، تو روحانی علاج میں جتنے بھی عملیات ہیں یا نقش ہیں یا علاج ہیں، وہ سب حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے لکھوائے ہوئے ہیں، اس میں میرا کچھ بھی نہیں ہے، میں صرف ایک منشی ہوں، ایک کاتب ہوں۔ خود یہ تھا کہ جب کوئی مریض آتا تھا تو حضور قلندر بابا یا تو اسے کچھ پڑھنے کو بتا دیا کرتے تھے یا نقش لکھ کے دیا کرتے تھے۔ تو
چونکہ وہ نقش میں ہی دیتا تھا مریض کو، تو میں نے ایک کاپی بنا لی تھی، تو جب وہ نقش لکھتے تھے مریض کو دیتے تھے تو وہ کاپی میں سامنے کر دیتا تھا، وہ اس پہ بھی نقل فرما دیا کرتے تھے، تو اس طرح وہ کتاب بن گئی۔ مجھے شوق ہوا کہ بھئی یہ تعویذ اور عادات یہ کیا چیز ہے، تھوڑا سا میں نے پڑھا، کتابیں لایا بازار سے، بڑی بڑی کتابیں لے کے آیا، پڑھا، تو عجیب میرے اوپر حیرت ہوئی کہ اس کتاب میں تو وہ کوئی تعویذ ہے ہی نہیں، ہر مرض کا جو علاج ہے وہ کتاب میں نہیں ہے، اپنا منفرد ہے، الگ ہے۔ تو ایک روز میں نے حضور قندر بابا سے عرض کیا کہ حضور یہ اس میں تعویذات ہیں، اس میں عملیات ہیں اس کتاب میں، وہ کسی کتاب میں تو ملتی نہیں، نہ آپ کسی کتاب میں دیکھتے ہیں، آپ کو اتنے سارے کس طرح یاد ہو گئے؟ تو مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا کہ نہیں، نہ مجھے یاد ہے، نہ آپ کو یہ کتاب میں اس لیے ملیں گے کہ میں کتاب سے لکھتا ہی نہیں۔ تو میں نے عرض کیا حضور پھر کیسے لکھتے ہیں آپ؟ تو وہ کہا کہ میرے پاس کوئی مریض آتا ہے اور میں تشخیص کرتا ہوں کہ اس کو فلاں مرض ہے، تو میں لوح محفوظ پر دیکھتا ہوں کہ اس مرض کا علاج کیا ہے، جو لوح محفوظ میں دیکھتا ہوں وہ نقش لکھ کے مریض کو دے دیتا ہوں، آپ کو لکھ کے کاپی میں دے دیتا ہوں۔ تو اس طرح یہ کتاب روحانی علاج مرتب ہوئی ہے، یعنی اس کتاب میں جتنے بھی امراض کا علاج ہے دراصل وہ لوح محفوظ سے براہ راست منتقل ہوا ہے۔ اس کتاب کو میں نے ترتیب دیا، ترتیب دینے کے بعد خیال آیا کہ اس کتاب کا انتساب حضور خواجہ غریب نواز کے نام سے کرنا چاہیے، پھر خیال آیا دادا صاحب کے نام سے کرنا چاہیے، پھر خیال آیا نانا تاج الدین ناگپوری کے نام سے کرنا چاہیے، مطلب یہ کہ ذہن کسی ایک جگہ ٹھہرا نہیں، تو اس میں عجیب زچ ہو گیا کہ بھئی کیا بات ہے، میرا ذہن ٹھہرتا کیوں نہیں ہے؟ تو ایک روز مغرب کے بعد 2017 میں بیٹھا ہوا تھا، کچھ لکھ رہا تھا، لکھتے لکھتے کتاب کا خیال آیا کہ اس کا کیا نام رکھنا چاہیے، تو بیٹھے بیٹھے وہ میں نے تکیے کے اوپر سر رکھ دیا، جیسے سجدے میں آدمی چلا جاتا ہے غیر اختیاری طور پر، مجھے نیند آ گئی، سو گیا میں۔ آپ دیکھا کہ سیدنا حضور علیہ السلام کا دربار ہے اور میں ایک چھوٹا سا بچہ ہوں، 7-8 سال کا یا 6 سال کا، اور میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، تو میں دوڑا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں دوڑا ہوا گیا، اور میں نے بالکل بچپنے کے انداز میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کتاب لکھی، جیسے بچے کوئی الف بنا دیتے ہیں یا کوئی لکیر بنا دیتے ہیں کتاب پہ اور اپنے والدین کو دکھاتے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور اس کتاب کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ یہ روحانی علاج کا دوسرا کام، جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب پر ہاتھ رکھا، میری زبان سے الفاظ ادا ہوئے، بحضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، انتصاب بحضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، اور فوراً میری آنکھ کھل گئی۔ وہ میں نے کاغذ پہ لکھا اور بڑا خوش ہوا، اور لکھا اس لیے ایسا نہ کہ بھول جاؤں۔ تو دوسری دفعہ، پہلی دفعہ روحانی علاج کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض براہ راست حاصل ہوا خواب میں،
اور دوسری مرتبہ یہ کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر خوشنودی کا اظہار فرمایا. تو یہ جو آپ لوگ سب کہتے ہیں، ابھی آپ کے مقررین بھی آئے تھے، مفتی نعیمی صاحب، ڈاکٹر رشید صاحب، ڈاکٹر نور محمد صاحب کی کتاب کو پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ آدمی اس دنیا میں ہی نہیں رہتا، اور یہ عظیمی صاحب نے ایسا کر دیا اور عظیمی صاحب نے ایسا کر دیا، شیخ نے ایسا کر دیا. شیخ نے عظیمی صاحب نے کچھ نہیں کیا. یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدگی ہے جو انسان کے انر میں اتر جاتی کتاب کو پڑھتے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدگی کسی انسان کی روح میں اتر جاتی تو روح سرشار ہو جاتی، روح رقص میں آ جاتی. روح چونکہ ساری کائنات کی ایک روح ہے، روح ایک ہے، روح کے روپ کروڑوں اربوں ہیں. اگر کسی ایک بندے کی روح رقص کرتی ہے جو چونکہ روح ہے تو کائنات کی اربوں خربوں سنکوں ہر روح رقص میں ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم اس کتاب کو اٹھاتے ہیں، مقدس و مطہر اور پاکیزہ سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہماری روح رقص میں آ جاتی ہے، ہماری روح سرشار ہو جاتی ہے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی محبت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رحمت ہے، اپنی نسبت ہے. اور اس نسبت کے جو پیچھے یا اس نسبت کے پس منظر میں جو چیز کام کر رہی ہے وہ میرے مرشد حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا تصرف اور فیض ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی توفیق کے ساتھ کتاب کو پڑھا، اس کے اوپر تبصرہ کیا. اس تبصرے میں بے شمار باتیں میں تو نہیں سنی، لیکن آپ حضرات نے جتنے لوگ ہوتے ہیں اتنی گہرائی میں جب آپ غوطے لگائیں گے تو نئے نئے موتی چنیں گے. تو آپ کے سامنے بھی نئی نئی باتیں آئیں. تو یہ بھی کوئی آپ کا کمال نہیں ہے، آپ کا وصف نہیں ہے. جس طرح اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منظوری کے بعد مجھ جیسی گنہگار بندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو کاغذ پر منتقل کر دیا، اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی توفیق عطا فرمائی کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا اجتماعی مطالعہ کیا، سیرت طیبہ پر گہرائی میں تفکر کیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ تفکر اجتماعی ہوا، انفرادی نہیں ہوا. انفرادی تو ہے لیکن ایسا انفرادی ہے جس میں اجتماعی شامل ہے. جتنا آپ خوش ہو سکے، یہ خوش ہونے کا مقام ہے. جتنا آپ اپنے آپ کو سعید سمجھ سکے اس سے کئی زیادہ آپ سعید ہیں کہ اللہ نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنے کا موقع عطا فرمایا ذہنی یکسوئی کے ساتھ. جب تک کسی چیز کے بارے میں محبت نہ ہو، جب تک کسی چیز سے دلچسپی نہ ہو، جب تک کسی چیز کی اہمیت نہ ہو، اس وقت تک آدمی اس چیز میں انہماک پیدا نہیں کرتا. تو یہ محبت ہے. اور محبت کا جب تذکرہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو لوگ
میرے محبوب بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے، وہ جتنی محبت کرتے ہیں اس سے میں کئی زیادہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں۔ ظاہر ہے خالق کائنات جب کسی سے محبت کرے گا تو ہر مخلوق اس سے محبت کرتی ہے۔ خالق کائنات کل ذہن ہے، خالق کائنات کے ذہن میں جو چیز آ جائے گی وہ ساری کائنات میں نشر ہو جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں جو آج توفیق عطا فرمائی کرتے بیٹھنے کے، تو آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ مرکزی مراقبہ ہال کراچی میں ایک چھوٹی سی جگہ پنڈال میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، وہاں ہم نے علمی استعداد بڑھائی، وہاں ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچ وچار کیا۔ تو اگر آپ کو اس بات کا یقین ہے، اور یقین نہ ہونا کفر کے برابر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے بندوں سے جتنی محبت کرتا ہے میں اس سے کہیں زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو یہ سارا وقت جو آپ نے یہاں گزارا ہے، آپ یہ نہیں سمجھیے کہ ایک چھوٹے سے زمین کے ٹکڑے پر یہ وقت گزار دیا، عالمین میں آپ نے اسی طرح وقت گزارا ہے جس طرح آپ نے یہاں گزارا۔ فرشتوں نے آپ کا ساتھ دیا، اللہ کے اولیاء، اللہ کی ارواح نے آپ کا ساتھ دیا، اس لیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا ہے تو پوری کائنات کا ہر فرد جو اللہ سے محبت کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں شریک ہو جاتا ہے۔ آج کا یہ وقت نہایت مبارک اور سعید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی سعادت عطا فرمائی ہے کہ جس سعادت کی وجہ سے فرشتے بھی ہمارے شریک ہوئے، اللہ تعالیٰ نے بھی ہم سے محبت فرمائی، اور اولیاء اللہ کی ارواح بھی ہماری طرف متوجہ ہوئیں۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ جتنا کچھ ہم نے پڑھا ہے، جتنا کچھ ہم نے سمجھا ہے، جو کچھ تفکر سے ہم نے اخذ کیا ہے، اس پر ہمارا عمل ہو، اور انشاءاللہ جیسے جیسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر اور وہ فکر کریں گے، اس پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے، اسی مناسبت سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوگا، اور جیسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں قربت حاصل ہوگی اسی مناسبت سے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی ہمت دے، توفیق دے کہ ہم حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی مشن، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو، توحید کے مشن کو، روحانی مشن کو آگے بڑھانے میں سب مل جل کر دامے درمے قدمے سکونے ایک دوسرے کے ساتھی ہوں، ایک دوسرے کے مددگار ہوں، اور یہاں بھی سرخروئی حاصل ہو اور وہاں بھی سرخروئی حاصل ہو۔ ورکشاپ کے شرکاء کا میں مشکور ہوں، ان کے لیے دعا گو ہوں کہ جس جوش و شوق، جذبہ اور لگن، اصرار و خلوص سے انہوں نے اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غور و فکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور یہ جو جذبہ ہمیں منتقل ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جذبہ، فکر کا جذبہ، تفکر کا جذبہ، طرز فکر کا جذبہ، اس میں استحکام اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، ہمیں حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت عطا فرمائے، اور ہم اس جذبے کو، اس لگن کو، اس ایثار کو صرف اپنے بھائیوں تک ہی محدود نہ رکھیں، تمام امت مسلمہ میں اس کو پھیلانے کی کوشش کریں اور پوری نوع انسانی کو اس طرح متوجہ کریں۔
ڈاکٹر نور محمد صاحب اور تمام منتظمین، ورکشاپ کے تمام منتظمین، منصور صاحب، وقار یوسف صاحب، کامران باسط صاحب اور جتنے بھی لوگ اس خوبصورت مجلس کے سجانے میں معاون ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو، ان کے جذبے کو قبول فرمائے۔ میرا اور آپ کا اللہ تعالیٰ ساتھی ہو۔ یہ تقریب نماز مغرب کے بعد یہاں پر منعقد ہوگی۔ اس وقت آپ سب حضرات یہاں سے تشریف لے جائیں گے۔ نماز مغرب کے بعد جب ہم یہاں تشریف لائیں گے تو 26 جنوری عرس کا ایک پروگرام جس میں یہاں مقالے اور تقاریر کا پروگرام ہوگا، اس سے پہلے یہاں پہ فوٹو سیشن اور تقسیم اسناد ہوں گی۔ آپ سب حضرات اس میں شریک ہوں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سب دن بھر کی محنت کے ساتھ، جوش و جذبے کے ساتھ یہاں پہ موجود رہے، اور جو تھوڑی بہت ہم سے انتظامی طور پہ